السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ گلگت کے وزیر اعلیٰ کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اندر کی کہانی کیا ہے، آج اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ عمران خان کے جو وفادار لوگ ہیں، جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں، یہ صاحب بھی ان میں آتے ہیں اور یہ عمران خان کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ غلامی سے آزادی چاہیے، لوگ آزادانہ زندگی گزارے، وہی سوچ ہے جو عمران خان کی۔ اب کوئی 2-3 دن پہلے تقریریں بھی اس طرح کی انہوں نے کی کہ ہم خود زماں پارک جائیں گے، لیکن جیسے ہی یہ سب کچھ طاقتور حلقے دیکھتے رہے، لاٹھی والی سرکار، وہ بڑے پریشان تھے کہ یار ہمیں ہر ایک کو پکڑ کے اندر دے رہے ہیں، یہ بندہ جو ہے ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا۔ اور پھر وہی ہوا جو ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عدالتوں کا سہارا لیا گیا اور عدالت کے ذریعے جعلی ڈگری ان کے اوپر ڈال دی گئی اور انہیں نااہل قرار دے دیا گیا۔ لیکن کہاں سے یہ آرڈر آئے، آپ سب کو پتہ ہے ہماری عدالتوں کی یہ اوقات نہیں ہے، اور یہ ہماری جو بھی عدالتیں کام کر رہی ہیں کس کے کہنے پہ کر رہی ہے، میرا خیال بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو آپ بھی کافی سمجھدار ہو گئے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ابھی بات چیت ختم نہیں ہوگی، اب ان پر کیس بنائے جائیں گے، ان کو پکڑا جائے گا، ان کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا، ان کو بھی کہا جائے گا کہ آپ پریس کانفرنس کریں اور پھر آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ میں بارہا دفعہ بتا چکا ہوں کہ دہشت گردی کی دفعہ لگتی ہیں، کبھی کوئی دفعہ لگتی ہے۔ اب کل جو عمران خان پہ توشہ خانہ کا بتا رہے، نارمل تو سارے کیس جھوٹے عمران خان کے اوپر، مگر کوئی انکوائری ٹھیک کرے یا اس لیے یہ کیس نہیں بنائے گے کہ عمران خان کو کچھ سکون دینے کے لیے، اس لیے بنائے گے کہ عمران خان کو کھجل خراب کرے، کبھی کسی عدالت میں، کبھی کسی عدالت میں، کبھی کسی عدالت میں۔ جو بندہ بھی عمران خان کی حمایت کا اعلان کرے گا کہ میں اس کا حامی ہوں، اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا اور یہ عدالتوں کو استعمال کریں گے، کہیں پہ پولیس کو استعمال کریں گے، کہیں رینجز کو استعمال کریں گے، جہاں پہ یہ سارے کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ ہمارے پاک فوج کے دستے پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کی نظر میں اس وقت جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں وہ سب سے غمگین ہے، وہ سب سے پریشانی کا موجب بن سکتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے جو طاقتور حلقے ہیں کہ کسی طرح بھی یہ قوم آزاد ہو سکے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو غلامی کی عادت پڑی ہوئی ہے اور یہ غلامی میں اپنی زندگی گزارے۔ ہماری بادشاہت جو 75 سال سے چل رہی ہے، طاقتور لوگ کہتے ہیں، وہ چلتی ہے۔ یہ پاکستان اگر میرے سے پوچھے تو یہ پاکستان عام بندوں کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان ہے جگیرداروں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے، ہمارے پاک فوج کے جرنیلوں کے لیے، ان کی پراپرٹی، ان کے کاروبار، ان کے بزنس، ان کی رہن سہن۔ کل میں کہیں پہ ٹریول پہ تھا، ایک دوست مل گئے، وہ کہنے لگے میں لاہور گیا جہاں پہ ان کی چھونی ہے، وہاں کی زندگی اور ہے، وہاں پہ ہر چیز دستیاب تھی، اور میں دیکھ کے حیران تھا کہ تمام جو بڑے بڑے آفیسر ہیں ان کے پاس کارڈ ہیں، کوئی پیسے نہیں دیتے، بس وہ کارڈ سے اپنا بتا دیتے کہ یہ ہمارا کارڈ نمبر ہے، وہ وہاں سے شاید کو پے کرتے ہوں تھوڑی بہت ہی قیمت، مگر کہتے ہیں کہ وہ دنیا ہی اور ہے، وہ زندگی اور ہے، وہ رہن سہن، وہ موج مستی، وہ اپنا پاکستان بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور ہے، امیروں کا پاکستان۔ وہاں پہ امیر لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے طاقتور لوگ، آپ سمجھ گئے ہوں گے، لاٹھی والی سرکار اور یہ جتنے بھی وہاں پہ جنہوں نے آپ کو غلام بنایا ہوا ہے، سادہ لفظوں میں یہ بتا دیتا ہوں۔ اب سوال یہاں پہ بے شمار ہے، مگر جواب کسی کے پاس نہیں۔ قوم جو ہے، جو ابھی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ قوم ہوش میں آ گئی ہے، اور یہ خیبر پختونخوا سے جو ریلی ہے وہ چلے گی، پھر میں نے کئی دفعہ بتایا کہ دوسرے پاکستان کے حصوں تک پہنچے گی، جو یہ ہوا چلی ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتی ہے۔ اب جناب ایک اور نیا گیم تیار ہو رہی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کی۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف اور عمران خان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے،
کسی کوئٹہ کے جو ہمارے جنرل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کریں، لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی اطلاع نہیں، کیونکہ نواز شریف کے کہنے پہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب تشریف لائے ہوئے اور وہ عمران خان کو نہیں ملیں گے، وہ ملک کو ہر وہ نقصان پہنچا دیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ملیں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائے کہ یہ حالت ہے ہمارے ملک کی کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے اور نواز شریف اس پہ اعتبار نہیں کر رہا، سکے بھائی پہ اعتبار نہیں کر رہا اور پاکستان نہیں جا رہا کہ کہیں یہ مروا نہ دے، اور پھر ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں پہ فوج کے ایسے جرنیل کوئی ایسا کام نہ ڈال دیں جس کی وجہ سے مسائل اور غمگین ہو جائیں، جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو جناب یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ اگر ایک بھائی اپنے بھائی پہ اعتماد نہیں کر رہا، اعتبار نہیں کر رہا، تو فوج کے جرنیل عمران خان پہ نہیں کر رہے، عمران خان فوج کے جرنیلوں پہ نہیں کر رہا، یہ 13 پارٹیاں بھی ایک دوسرے سے نہیں کر رہی، یہ صرف اس وقت ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اکٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہ کبھی بھی اکٹھے نہ ہوتے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اعتماد جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر جو مرضی ہو جائے آپ دوبارہ اعتماد بحال نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لے گا، اور یہ ایک دوسرے کے پہلے دشمن تھے، ابھی بھی دشمن ہے اندر سے، لیکن جو مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے جو تکلیف ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑی تکلیف ہے مجھے یہ تکلیف نہیں کہ پاکستان کہاں پہنچ گیا، پاکستان کے حالات کیا ہوئے، پاکستان پوری طرح غربت افلاس پہ دستہ چلا جا رہا ہے۔ مجھے یہ تکلیف ہے کہ جو پاک فوج اور عوام کے درمیان دوری بڑھتی جا رہی ہے، یہ بڑی خطرناک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کہ دشمن ملک حملہ ہمارے اوپر کر دے تو ہمارے اندر تو اتفاق نہیں ہے، اور جب آپ کے اندر اتفاق نہیں ہے تو ظاہر تیسری پارٹی اس کا فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا جو اس وقت خطرناک مسئلہ پاکستان میں بنا ہوا ہے۔ آپ جتنے مرضی گیت گاتے رہے، جتنے مرضی بورڈ لگواتے رہے، جتنے مرضی لوگوں کے کپڑے اتار کے کہ ہمارے ساتھ محبت کرو، ہمارے ساتھ ہمارے ترانے گاؤ محبت کے، مگر ایسے ہوتا نہیں ہے، زبردستی محبتیں نہیں ہوتی، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہی ہے۔ تو جناب یہ اس وقت خطرناک موڑ پہ پہنچ چکے ہیں۔ اچھا جناب، بڑی یہ ایک بات چلی ہوئی کہ جی انتخابات ہوں گے، وقت پہ ہوں گے، کوئی وقت پہ انتخابات نہیں ہوں گے، کوئی، آپ یہاں پہ اپنا نوٹ کر لیں میری بات، یہ چکر دے رہے ہیں، یہ حرام خوروں کا ٹولہ جو چکر دینے کے لیے آیا ہوا ہے اپنے مقصد میں، اسی طرح چل رہا ہے جس کے لیے یہ آیا ہوا ہے۔ اب یہ مقصد ان کو حاصل ہوتا ہے یا نہیں، کامرس میں لوگ لکھ لیں ستمبر میں حالات بدل جائیں گے، ستمبر تک یہ پی ٹی آئی کا وہ اشر کریں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں حرام خور جو نواز شریف ہے، وہ بڑا کہہ رہا توشہ خانہ، خود اس نے آج تک توشہ خانہ کا حساب نہیں دیا، سب سے زیادہ تو تحفے یہ لے کے گئے لوگ، سب سے زیادہ لوٹ مار تو انہوں نے کی ہے، دوسرے کی گھڑی پہ نظر ہے کہ وہ گھڑی کدھر گئی ہے، اس نے بیچ کے کہاں لگائی ہے تو سب کو پتا ہے، مگر اپنے جو فلیٹ ہے، اپنے گھر ہیں، اپنی وہ پکنک، اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا تھے بڑے امیر تھے اور ان کی وجہ سے ہمارے پاس یہ دولت آئی، ہم نے یاشی کی اور آج بھی یاشی کر رہے، مگر کہاں سے آئی ہے آپ سب کو پتا ہے۔ آگے بڑی یہ کہانیاں سناتے ہیں جلدی۔ کل میں پرسوں سن رہا تھا اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب فرما رہے تھے 3 سے 5 سال میں ہم اپنے حالات پہ قابو۔ آپ کو کل کا نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، آپ کو پرسوں کا نہیں پتا کیا ہونا ہے، 3 سے 5 سال کے آپ دعوے کر رہے ہیں۔ اور میں حیران تھا کہ یار یا تو یہ جاہل ہیں یا ان میں عقل نہیں ہے یا یہ بیوقوف بناتے ہیں یا کیا یہ چاہتے ہیں، کون سے ڈرامے میں یہ کام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ملک کا تو 1 ہفتے کے بعد کا پتہ نہیں کہ کیا بننے والا ہمارے ساتھ، کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ حکمرانوں کو پتا ہے، نہ چیف آف آرمی اسٹاف کو پتا، نہ چیف جسٹس کو پتا۔ وہ چیف جسٹس آج بیان دے رہا تھا ہمیں معاشرے میں تبدیلی لانی ہوگی، وہ خاک آپ نے تبدیلی لانی، تم حرام خوروں کی اولاد سارے وہاں جب تک بیٹھے ہوئے ہو تبدیلی کہاں سے آئے گی؟
جو تبدیلی آپ چاہتے وہ آئی ہوئی ہے، آپ کی پکنک چل رہی ہے، موجیں لگی ہوئی ہے آپ کی۔ وہ خدا کے بندو کچھ شرم کر لو جی، ججوں کی تنخواہ بڑھا دی گئی۔ کیوں بڑھائی ججوں کی تنخواہ؟ کیونکہ ان کو بھی ہڈی چاہیے، اور یہ ہڈی جو تنخواہ بڑھا کے ڈالی جائے گی، یہ کہلاتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ بھی ہڈی چل رہی ہے، جس سے فیصلے لیے جا رہے ہیں کہ گلگت کے وزیر اعلیٰ کو وہ نااہل قرار دے۔ تو جناب یہ خطرناک حالات اس وقت پاکستان چل رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، لاہور میں ہم نے بڑا کام کیا، جو گورنمنٹ آتی بڑا کام کیا، پانی ادھر کھڑا ہے، برے حال موقع دیہڑے۔ یہاں یورپ میں ہم لوگ رہتے، مجال ہے یہ بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے کبھی ہو جاتا ہے، مگر ہمارے تو روزانہ یہ سیاپا پڑا ہوتا ہے۔ یہ کیونکہ لوگ جو سڑکیں بناتے ہیں، برج بناتے ہیں، وہ انہوں نے حج نہیں کیے ہوئے، نہ وہ حافظ ہیں۔ ہمارے تو حاجی ہیں نا، تو پانی تو رکے گا نا۔ ہمارے وہاں پہ حافظ ہیں، حاجی حافظ، اس سے نیچے تو ہمارے پاس بندے ہی کوئی نہیں، قابل بندے ہیں بڑے، تو سڑکیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ اب 2 تصویریں لگی ہوتی سوشل میڈیا پہ، یہ جان نے بنائی ہے، یہ حاجی قدرت اللہ نے بنائی ہے۔ جو حاجی قدرت اللہ کی اس کا پٹھا بیٹھا ہوتا ہے، جو جان نے بنائی ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔